جب زمین پر گناہوں کی گرد جمع ہو گئی اور انسانیت کی سچائی دبتی جا رہی تھی، تب اللہ نے اپنے چنندہ بندوں کو زمین پر اتارا۔ ان روحوں میں سے ایک تھا غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے کی روحانی طاقت سے چمکتا ہوا نام خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کہانی ہے دو روحوں کے ملن کی، جہاں دلوں میں محبت کی آگ جلتی ہے اور جہاں ہر ملاقات میں علم، کرامات اور عشق کی مہک بکھیر جاتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس سفر کی داستان جس نے صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں روشنی بکھیری۔ جب دھرتی پہ گناہوں کی گرد جمی ہوئی تھی، جب سچائی دبتی جا رہی تھی، تب رب العزت نے اپنی کچھ چنندہ روحوں کو بھیجا جو روشنی کا نور بن کر پھیلی۔ اس کہانی میں دو ایسے ہی روشن چراغ ہیں۔ ایک طرف ہیں غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور دوسری جانب ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، جن کے روحانی علم نے خواجہ معین الدین چشتی جیسے ولی کو تیار کیا۔ دونوں کی ملاقات دو دریا کا سنگم تھی، جس میں روحانیت، علم، محبت اور فنا فی اللہ کی خوشبو سمائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ 470 ہجری رمضان کا پہلا مبارک دن، عراق کے شہر جیلان کی فضا میں روحانیت تیر رہی تھی۔ ایک نیک اور سادہ دل گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی پیدائش ہی اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ اس بچے کا نام رکھا گیا عبد القادر۔ حضرت غوث پاک کا اصلی نام تھا عبد القادر، اور آپ کا جنم رمضان 470 ہجری میں جیلان میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ تھیں حضرت ام الخیر فاطمہ۔ آپ کے بچپن میں ہی کرامات ظاہر ہونے لگی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا۔ رمضان کے مہینے میں آپ دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، جو آپ کی ولایت کا پہلا نظارہ تھا۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے بغداد کا رخ کیا، اس دور کے سب سے بڑے علمی مرکز کی جانب۔ وہاں آپ نے فقہ، حدیث، تفسیر اور تصوف میں مہارت حاصل کی، لیکن علم سے زیادہ آپ کو اخلاص کی تلاش تھی، حقیقی توحید کی جستجو تھی۔ آپ نے بغداد میں 25 سال تک ریاضت، عبادت اور خدمت میں گزار دیے۔ پھر وہ وقت آیا جب بغداد کی مسجدوں میں یا غوث اعظم دستگیر کی صدا بلند ہونے لگی۔ خواجہ عثمان ہارونی کا جنم ہارون خراسان میں ہوا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں علم اور روحانیت کا دریا بہتا ہے، جہاں دل میں پہلے سے ہی اللہ کی یاد کی گونج سنائی دیتی ہے۔ بچپن سے ہی عثمان کی روح میں عبادت کی چاہ تھی، مانو اس کے دل میں اللہ کا نور چپ چاپ بکھر رہا ہو۔ اس کے والد نیک دل اور جاہد تھے، جن کا اپنا چرتر اسلامی مولیوں پر آدھارت تھا۔ بچپن سے ہی انہوں نے عثمان کو دین الہی کی راہ دکھانے کے لیے پریرت کیا۔ یہی شروعاتی اثر اور عادتیں عثمان میں روحانیت کا بیج بو دیتی ہیں، جو آگے چل کر ان کے سفر حق کا آدھار بن جاتی ہیں۔ جب عثمان نے اپنے وطن میں ہی تعلیم شروع کی تو وہ صرف کتابوں سے گیان پراپت کرنے تک سیمت نہیں رہا۔ اصلی بدلاوا تب آیا جب اس نے فقہ، حدیث، تفسیر اور وشیش روپ سے تصوف میں گہرائی حاصل کی۔ اس نے جنگلوں، پہاڑوں اور ویرانوں میں 20 سال تک ریاضت کی، ہر رات 100 رکعت نفل نماز پڑھی، اور ہر دن اپنے آپ کو اللہ کے نور میں کھو دیا۔
یہ درشاتا ہے کہ اس کی روح کی پیاس اتنی شدت سے بھری تھی کہ اسے دنیا کے ہر محبت سے بڑھ کر اللہ کی ایک سچی محبت کی تلاش تھی۔ اس سفر میں عثمان نے یہ محسوس کیا کہ علم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی میں چھپی ہوئی عبادت، تصوف اور سچے عشق حقیقی کا احساس ہی اصلی گیان ہے۔ اس وقت بغداد دنیا کا روحانی مرکز تھا۔ وہاں کی فضا علم اور عبادت سے مہکتی تھی۔ ہر گلی، ہر درگاہ سے ذکر ایک خدا کی صدائیں اٹھتی تھیں۔ صوفیوں کی محفلیں سجی رہتی تھیں، جہاں اللہ کی یاد اور عشق حقیقی پر چرچا ہوتی تھی۔ ایسے ہی ایک روحانی جلسے میں جب غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو محفل کا نور اور بھی بڑھ گیا۔ لوگ دل تھام کر ان کے فضل و کرم کا انتظار کرنے لگے، اور پھر اسی جلسے میں ایک نورانی شخص داخل ہوتا ہے، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی موجودگی میں ایسا سکون تھا کہ جیسے بغداد کی زمین کو کوئی نیا آسمان مل گیا ہو۔ اور جب ان دونوں روحوں کی پہلی نظریں ملیں تو یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ دو سمندروں کا ملن تھا۔ ایک سمندر جو علم سے لبالب تھا، غوث پاک، اور دوسرا جو عشق الہی کی آگ میں تپ چکا تھا، خواجہ عثمان ہارونی۔ وہاں نہ تو لفظوں کی ضرورت رہی، نہ کسی تعارف کی، کیونکہ جب روح سے ملتی ہے تو زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں اور دل بولنے لگتے ہیں۔ غوث پاک نے عثمان ہارونی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ انہوں نے بے حد سادگی سے لیکن گہرائی سے کہا، عثمان، تو اس راستے کا وہ مسافر ہے جو دلوں کو روشن کرے گا۔ تیری خاموشی میں بھی علم ہے، تیرے چہرے میں بھی عبادت کی جھلک ہے۔ یہ کوئی تعریف نہیں تھی، بلکہ ایک سچے ولی کا الہام تھا۔ غوث پاک اس وقت عثمان کی روحانی منزلوں کو دیکھ چکے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے سر جھکاتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، آپ کے شبدوں میں وہ نور ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ محبت میں فنا ہونا ہی اصلی فن ہے۔ یہ جواب کسی کتاب سے نہیں آیا تھا، یہ اس دل سے نکلا تھا جو عشق حقیقی کی آگ میں جھلس چکا تھا۔ اس ملاقات نے آنے والی صدیوں کو روحانی روشنی دی، کیونکہ یہ محض دو انسانوں کی ملاقات نہیں تھی، بلکہ دو ولی، دو اللہ کے محبوب، دو روحانی کوتب کی ملاقات تھی، جن کی روحوں سے نکلنے والی محبت آج بھی زمین کو برکت دیتی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تصوف کی وہ شمع تھے جن کی روشنی سے ہزاروں روحیں جلا کرتی تھی۔ آپ کی زندگی صرف علم اور عبادت نہیں تھی، بلکہ وہ کراماتوں سے بھری ہوئی تھی جو اللہ کے نور کا زندہ ثبوت تھی۔ ایک بار ایک قبیلہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ کوئی امید۔ لوگ مایوس تھے، بچے بلک رہے تھے۔ جب یہ خبر خواجہ عثمان ہارونی تک پہنچی تو آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، اے مالک، تو اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھتا، انہیں رحمت عطا فرما۔ ترنت بادل گھرائے، بجلی چمکی اور جھوروں کی بارش ہوئی۔ بارش کے ساتھ کھانے کا سامان، ہریالی اور برکت بھی آئی۔ یہ نظارہ دیکھ کر لوگ رو پڑے۔ یہ کوئی سادھارن دعا نہیں تھی، یہ ایک ولی کی درگزر کی گئی التجا تھی۔ ایک غریب ماں اپنا گونگا بچہ لے کر آپ کے پاس آئی، آنکھوں میں آنسو، دل میں امید۔ آپ نے صرف بچے کو دیکھا، بس نظر ڈالی، کوئی شبد نہیں کہا، اور بچہ اچانک بول پڑا، یا عثمان ہارونی۔ ماں رونے لگی، لوگ سجدے میں گر پڑے۔ یہ کرامات نہیں، یہ روحانی تاثیر تھی، وہ اثر
جو اللہ کے سچے ولی کی نظر سے نکلتا ہے، غوث پاک کی زندگی تو کراماتوں کی تجلی تھی۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک نشان کی طرح تھے، رحمت، دعا اور مدد کا مظہر۔ بغداد کی ایک شام ایک جہاز سمندر میں ڈوبنے کو تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کسی نے پکارا، یا غوث اعظم دستگیر! اور جیسے ہی یہ پکار آسمان تک پہنچی، سمندر شانت ہو گیا، جہاز تیرنے لگا۔ لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، ایک شخص کئی سالوں سے قرض میں ڈوبا تھا، نہ نوکری نہ کاروبار، ہر طرف مایوسی تھی۔ وہ روتا ہوا غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ نے صرف اتنا کہا، اللہ سے امید رکھ، اور صبح فجر کے بعد بسم اللہ کہہ کر نکل۔ اگلے ہی دن اس کا کھویا ہوا ویاپار واپس چل پڑا، بالکل جیسے کوئی بند دروازہ کھل گیا ہو۔ یہ کراماتیں کسی جادو یا طلسم کا حصہ نہیں تھیں، یہ اللہ کی رحمتیں تھیں جو اپنے ولی کی دعاؤں کے ذریعے زمین پر برستی ہیں۔ ان ولیوں کی زندگیاں اللہ کی تصدیق ہوتی ہیں، اور ان کی کراماتیں اس تصدیق کی جھلک ہوتی ہیں۔ یہ صرف چمتکار نہیں تھے، یہ سب کر تھے۔ سب کر یہ کہ جب روح سچے اللہ کی طرف ہو، جب دل محبت الہی سے بھر جائے، تو پھر لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف نظر کافی ہوتی ہے۔ جب دو ولی کامل ملتے ہیں تو ان کی بات چیت صرف لفظوں کا آدان پردان نہیں ہوتی، وہ ایک روحانی سودا ہوتا ہے جس میں نور، ارشاد اور امانت کا لین دین ہوتا ہے۔ جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا، عثمان، تو آنے والے وقتوں میں ایک ایسا مرید دے گا جو ہندوستان کی مٹی کو بھی روشن کرے گا، تو یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، یہ ایک روحانی اشارہ تھا، ایک گہرائی سے بھرا ہوا ارشاد جس میں آنے والے وقت کی قسمت لپٹی ہوئی تھی۔ اور وہ مرید کون تھا؟ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ یہ بات اس روحانی سفر کی کڑی تھی۔ غوث پاک نے عثمان ہارونی سے کہا، اور عثمان ہارونی نے اس روحانی مشال کو خواجہ غریب نواز کو سونپ دیا۔ یہ سلسلہ تھا نور کا سلسلہ، عشق کا سلسلہ، علم اور اخلاص کا سلسلہ۔ روحانیت میں وراثت زمین جائیداد کی نہیں ہوتی، یہاں وصیت میں نظریں ملتی ہیں، اخلاص ملتا ہے اور دعائیں ملتی ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام روحانی طاقت، تعلیم، علم اور برکت، سب کچھ خواجہ معین الدین چشتی کو سونپ دیا۔ یہ وصیت کوئی دستاویز نہیں تھی، یہ وہ روحانی ٹرانسفر تھا جو ایک نگاہ سے، ایک دعا سے، ایک ارشاد سے مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے معین الدین، اب تجھ سے ہند کا نصیب بدلنا ہے۔ اور واقعی اجمیر کی زمین پر جب خواجہ معین الدین چشتی پہنچے تو لاکھوں دلوں کی تقدیر بدل گئی۔ دھرم، جات، بھاشا، سب حدیں ٹوٹ گئیں اور صرف ایک رشتہ بنا، عشق الہی کا۔ جب کوئی اجمیر کی درگاہ پر دعا کرتا ہے، وہ اخلاص جو خواجہ عثمان ہارونی نے سونپا تھا آج بھی ان دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ جب کسی مسجد میں چپ چاپ سجدہ کیا جاتا ہے، اس سجدے میں اس وصیت کا اثر چھپا ہوتا ہے۔ جب ایک ولی دل سے کسی کو اپنا وارث بنا دے تو پھر وہ وارث صرف زمین کا نہیں، قدموں سے لے کر قبر تک دعاؤں کا مالک بن جاتا ہے۔ جب ہم غوث پاک اور خواجہ عثمان ہارونی کی اس ملاقات کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف دو انسانوں کی داستان نہیں ملتی، ہمیں ایک نورانی رشتہ، ایک الہی امانت اور ایک وقت سے اوپر اٹھی ہوئی محبت ملتی ہے۔ ان دو روحوں کی ملاقات ایک دریا تھی
جس میں علم، اخلاص اور عشق حقیقی کی لہریں تھیں۔ اور اس ملاقات کا سب سے بڑا سبق تھا کہ جب دل پاک ہو، جب نیت سچی ہو تو روح خود راستہ ڈھونڈ لیتی ہے اور روحانیت اس کا رہبر بن جاتی ہے۔ آج بھی جب اجمیر شریف میں چادر چڑھتی ہے، جب بغداد میں کوئی یا غوث اعظم دستگیر پکارتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ نور آج بھی زندہ ہے۔ وہ سلسلہ جو غوث پاک سے چلا، عثمان ہارونی سے گزرا اور معین الدین چشتی کے ذریعے پورے ہندوستان میں پھیل گیا، وہ آج بھی جاری ہے۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔